الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان ظلم کا، غلامی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ خاص طور پہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، سیلاب کے جو معاملات ہیں رب تعالیٰ ان میں خیر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے۔ جو بچے شہید ہوئے ان کے ورثاء کو صبر جمیل پر اجر عظیم اور ان کا اعلیٰ نعم البدل عطا فرمائے، اور جن کے جانی اور مالی نقصان ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، انشاءاللہ مختصر سی گفتگو اس پر کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، آپ رضی اللہ عنہ کے شان و مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان تھے۔ آپ کے آپ کے قبیلے، آپ کے علاقے، آپ کے شہر کی ہر حسین لڑکی کی طرف سے آپ کے لیے رشتہ آیا، لیکن حضرت عبد المطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، آپ کو ان میں وہ چیز نہیں دکھائی دی، وہ چیز نہیں ملی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے تلاش کر رہے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مجھے ایسی بہو ملے کہ جو حسین تو ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، اور ہر لحاظ سے وہ اچھے اور اعلیٰ ہو۔ تو آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام رشتے جو ہیں ٹھکرا دیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد شام کی طرف گئے ہوئے تھے، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے، کچھ یہودیوں نے دیکھ کر پہچان لیا، علامات دیکھ لیں کہ یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معاذ اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہا اور مختلف طرح سے وار کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور ایسی مخلوق آئی گھوڑوں پر سوار ہو کر جو یہاں کی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی اور یہودیوں کو مار بھگایا، اور اس کے بعد آپ کو اپنے گھر تک بحفاظت پہنچا دیا۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان، آپ یہ سارا منظر وہاں پر دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نے یہ دیکھا
کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اس کو یہودی مارنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی مخلوق آئی جو یہاں کی بھی نہیں ہے، تو اب ان کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اب وہ گھر جب آئے تو ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں اپنی لخت جگر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ سوچا کہ اس کا رشتہ جو ہے، میں ان کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ہی ان کا نکاح پڑھواؤں گا۔ اب آپ نے گھر آ کر یہ سوچ لیا، فیصلہ بھی کر لیا، پھر کچھ رشتہ داروں کے ذریعے، جاننے والوں کے ذریعے یہ پیغام حضرت عبد المطلب تک پہنچایا گیا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جو جو خوبیاں چاہیے تھیں اپنی بہو کے اندر، وہ تمام خوبیاں آپ نے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے اندر وہ دیکھیں اور پالیں، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما دیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پشت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ اب یہ عرصہ چلتا رہا، 2 ماہ کا تقریباً حمل ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے والد ماجد یعنی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کھجوریں لینے کے لیے یا تجارت کی غرض سے ملک شام یا مدینہ کی طرف بھیجا۔ وہاں پر آپ گئے تو کچھ دنوں بعد، کچھ ماہ بعد آپ وہاں پر بیمار ہو گئے، اور 1 ماہ، تقریباً 1 ماہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ننھیال وہاں پر بیمار رہے، اور وہیں پر ہی آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور آپ کا مزار مبارک بھی وہیں بنایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، اور پھر وقت ایسے ہی گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 5 سے 6 سال کی ہو گئی۔ اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر یعنی کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور آپ کے ساتھ آپ کی ایک خادمہ بھی موجود تھیں، اب یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ننھیال آئے ملنے کے لیے، اور وہاں پر کچھ دن رہے۔ پھر وہاں سے جب واپسی آئے تو آتے ہوئے راستے میں ابوا کے مقام پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اور آپ یعنی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ تو والدہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی اور کہا کہ بیٹا، میں نے جو دیکھا ہے، تم ایک ایسے ستھرے باپ کی اولاد ہو کہ جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے ایسے فرمائی کہ کچھ لوگ اور مخلوق کے آئے اور آپ کی حفاظت فرمائی، آپ ان کے فرزند ہو۔ اور جو جو چیزیں میں نے آپ کے اندر دیکھی ہیں اور جو میں نے خواب دیکھے ہیں، وہاں سے جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں نبی پیغمبر بنائے گا، اور تم دنیا کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچاؤ گے۔ اور یہ سب بتاتے ہوئے پھر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا، کہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر، میں تمہیں قسم دیتی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر بتوں کی طرف نہ چلے جانا۔ اب دیکھیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تلقین فرما رہی ہیں۔ اب تلقین وہ فرماتا ہے، وہ کرتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں
گستاخانہ الفاظ بول جاتے ہیں، معاذ اللہ کہہ جاتے ہیں جی وہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، اور آگے چل کے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی تھوڑی سی. تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور اس دنیا فان سے رخصت ہو گئیں. اب رخصت ہونے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جب آپ کے چہرے پر گرے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا رو نہیں، میں نہیں مروں گی، جو تمہارے اندر خوبیاں ہیں ان کی بنا پر میں زندہ رہوں گی اور لوگوں کے دلوں میں رہوں گی زندہ. تو ایسا ہی ہے، دیکھ لیں کہ آج بھی آپ کا ذکر خیر پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ہر انسان کی زبان پر جاری رہتا ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کا بہت مرتبہ، بہت شان ہے. اور پھر آئیے آگے چلتے ہیں کہ آقا صلی اللہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کے والدین زندہ ہوئے، قبروں سے باہر آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کر جب کلمہ پڑھا لیا تو پھر یہ دونوں ہستیاں، آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ، دونوں اپنے اپنے مزار میں تشریف لے گئے. اب کچھ لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہوتے تو پھر زندہ کیوں ہوتے اور کلمہ کیوں پڑھایا جاتا؟ ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان پہلے سے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا نور جو ہے وہ تمام پاک پشتوں سے ہوتا ہوا نیک بیویوں کی پیٹوں سے اور میری والدہ تک پہنچا. تو یہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بہرحال اب دیکھیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں سے افضل ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے دعا کر کے ان کو زندہ کروا کے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرما لیا تاکہ میرے والدین بھی اس امت میں شامل ہو جائیں جو امت تمام امتوں سے افضل ہے. تو اس لیے یہ تمام جو ہے معاملات ہوئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو ہیں اپنے والدین کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لانے کے لیے، داخل کرنے کے لیے کیا. تو کیوں؟ اب دیکھیں کہ ہر نبی نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے مالک ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرما، کیونکہ یہ امت محمدیہ کی شان ہی ایسی ہے، اس کا مقام ہی ایسا ہے. تو کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اولاد اپنے والدین سے پیار کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ہمارے والدین اعلیٰ منصب پر فائز ہوں اور ان کا ہر لحاظ سے مقام جو ہے وہ اعلیٰ ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا جو ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے. تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کا ادب و احترام کریں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور اس کے مطابق گفتگو کریں. یہ نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول ہی نہ فرمائیں کہ تم لوگ تو وہ بدبخت ہو جو میرے والدین کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. لہٰذا ہم غور کریں. اب دیکھیں وہ مچھلی جس کو حضرت یونس علیہ السلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آقا، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی. اگر وہ مچھلی جنت میں جا سکتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کی والدہ جس نے 9 ماہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ میں رکھا. ارے غور کریں، اگر ہم غور کریں تو انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی محبت بھی ہمارے دل میں گھر کر جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ادب و احترام کا بھی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک یعنی کہ ربیع الاول کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔